مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی نعیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. آواز آ رہی ہے رئیس صاحب آپ کو؟ جی ہاں جی آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے. آواز آ رہی تم ہے. بات کریں آپ. ہاں جی پوچھیں جی، آپ کیا پوچھنا ہے پہلے کہ میں پوچھوں آپ سے کچھ؟ آپ پہلے ہمیں بتائیں. جی احمد صاحب آپ کریں. ہاں جی ہاں جی بالکل. سب سے پہلی بات ہاں جو ہے یہ بات میں بارہ اچھا کہہ کیا آپ چکا پہلے ہوں. یہ بتائیں کہ آپ سے پنجابی سے بات ہو سکتی ہے پنجابی میں؟ ہاں جی لیکن اکثر سننے والے ہیں جو ہیں وہ اردو ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اردو، جیسے بھی میں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں بولتا، تو جیسی تیسی بھی ہے جی آپ اردو. میں نے تو زندگی میں پہلی بار اردو بولنی ہے، تو اچھی تو خاصی بول پہلی رہے ہیں بار آپ کو جتنی. پتا ہے کہ کیسی بولی جائے گی؟ چلے کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی کوئی بات مسئلہ ادھر ادھر بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی میں پاکستان سے ہوں، تو جی بات پھر آپ وہی ہے کہ میں بھی کسی خاص فرقے سے نہیں تعلق رکھتا، لیکن میں اہل حدیثوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، انہی کی مسجد میں جاتا ہوں اور اہل حدیث کو ہی درست فرقہ سمجھتا ہوں. ہاں جی بہت اچھی بات ہے. تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ اس کو کے اہل حدیث سمجھتے ہیں. جب وہ درست ہیں تو پھر آپ ان میں شامل ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو درست بھی کہیں ہاں اور ان میں شامل ہی شامل سمجھے، بھی. شامل ہی بالکل. سمجھے. ہاں جی شامل ہی سمجھے. وہ معمولی اختلاف ہوتے ہیں جو ہمارے بعض دفعہ وہ جو اندرونی ہوتے ہیں، وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ آپ کے بھی آپس میں ہو سکتے ہیں. نہیں کسی کی اس داڑھی طرح کا. چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، یہ معمولی اختلاف ہے. اس کے علاوہ ایمانیات میں ہمارا ایک ہی ہے. ہاں جی مطلب یہ سیدھی سی بات ہے. ہم انسان ہیں تو انسان چاہے وہ کسی ایک فرقے سے بھی ہوں، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ میں بھی بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف تھا. وہ اختلاف جو ہے وہ غلط نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. میرا رضی صاحب کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، رضی صاحب کا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے اس کی ایک دائرہ ہے، اس تک رہتے ہیں. لیکن یہ جس اختلاف کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کفر اور اسلام کا ہے. یہ فرق سمجھے. تو میں نے آپ کی نہیں آسانی وہ کے لیے بتا دیا کہ ایمانیات ہماری ایک ہی ہے جی. ہاں جی محترم ٹھیک ہے. میں نے آپ کو مزید آسانی کے لیے بتا دیا کہ میرا اور رضی صاحب کا بھی اختلاف ہوتا ہے، ہم بھی ہاں جی اختلاف ہاں جی کرتے ہیں، ٹھیک. ہم اس میں بحثیں بھی کرتے ہیں. کوئی بھی ہے میرے دوست جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یا جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جن سے میرا رابطہ ہے، ہمارا بے شمار باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے اور اس پہ ہم بحثیں بھی کرتے ہیں. اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اس اختلاف کی بات جو کفر اور اسلام کا ہے. آپ کے نزدیک اہل حدیث درست ہے، اس کا ہاں مطلب جی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بریلوی، دیوبندی، شیعہ، یہ جتنے بھی باقی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ اور جہنمی فرقے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جس طرح آپ سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ کیا ہم غیر مسلم ہیں یا کچھ، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم مطلب بھی یہ اسی میری طرح ہم بات کا سب کو جواب کسی نہیں. مسلمان کو، اب میری بات سنیں نا. پہلے آپ نے بولا، میں نہیں بولا اس میں. نہیں نعیم باری باری صاحب ہم بات آپ کریں. کو پورا وقت دیں گے. ایک سیکنڈ، ہم آپ کو پورا وقت دیں گے. فکر نہ کریں، اس پلیٹ فارم پہ پورا وقت ملتا ہے. اتنا ہاں ٹائم جی آپ کو ٹھیک ہے کدھر نہیں ملے گا، اپنی اسٹریم میں نہیں ملے گا. سوال جو ٹھیک احمد ہے. بٹ صاحب کریں آپ اس طرف آ رہے نہیں. انہوں نے غیر مسلم مسلمان کا نہیں پوچھا. آپ ایک بار پھر ان کا سوال ہاں سن جی لیں تسلی سے. وہ ایک ہمارے سیکنڈ مطابق نعیم نہیں ہے صاحب، جی. نعیم صاحب، نعیم نہیں ہے صاحب صحیح. ایک میں بتا سیکنڈ، دیتا ہوں ایک آپ کو. سیکنڈ، ایک وہ سیکنڈ جی. ٹھیک. گمراہ اور جہنمی ہے حدیث کے مطابق، آپ کے مطابق نہیں. میں کہہ رہا آپ نے ان کو جہنمی قرار نہیں ٹھیک ہے دینا. جی. یہ خود رسول اللہ. ٹھیک ہے بالکل. یہ ہونا چاہیے طریقہ. اور یہ جتنے بھی لوگ ہمارا آج پروگرام سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان سب سے ہاں جی گزارش ہے کہ جیسے انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ جی وہ اہل حدیث جو ہے وہ جنتی فرقہ ہے، باقی سارے گمراہ جہنمی فرقے ہیں، تو یہ طریقہ ہے بات کرنے کا کہ جس گروہ میں بھی آپ ہیں اتنا تو یقین کیا کریں کہ وہ جنتی گروہ ہے، باقی گمراہ اور جہنمی. باقی جو آپ نے وہ بیچ میں وہ ٹانگا لگانے کی کوشش کی تھی، جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں تو ہم آپ کو جی مسلمان کہتے ہیں. وہ آپ کا دعویٰ ہے. پہلے ہماری بات کو اچھی طرح سن لیں. جب آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو میں آپ کو کیا عیسائی کہوں، یہودی کہوں یا ہندو کہوں؟ میں نے جو بھی آپ نے دعویٰ کرنا ہے اس کی مثال ہم قرآن مجید سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اس کے باوجود ان کے دعوے پہ ان کو مسلمان تسلیم کیا ہے.
تو ہم بھی یہی تو پھر کہتے ہیں مسلمان کہ آپ سارے وہ جہنمی فرقے ہیں 72 کے 72، لیکن آپ کا دعویٰ مسلمانی ہے، اس لیے ہم آپ کو جب بھی مخاطب کریں گے مسلمان کہہ کے ہی مخاطب کریں گے. میں آپ کو عیسائی نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو یہودی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہندو بھی نہیں ٹھیک ہے، کہہ سکتا. مہربانی. جی محترم، اب کریں بات، آپ نے کیا کرنی. میں دراصل نا میرے ساتھ اور بھی دوست ہیں، ہم جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں کافی دنوں سے. تو پہلے میری بات سن لینا. ہمارے نا ادھر میرے پڑوس میں بھی احمدی رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ آپ کا چینل دیا تھا. تو ان سے اب جو ہماری بات ہوتی ہے نا تو وہ سیدھی طرح ہم سے بات نہیں کرتے. شاید جو پاکستان کے حالات ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بات کر لیں. تو ہم کافی دنوں سے آپ سے وقت مانگ رہے تھے، نہیں ملا. آج آپ کی مہربانی، آپ نے وقت دیا. تو ہم نا میں آپ کا جو تمام سارا ہے نا مذہب کا خلاصہ وہ جاننا چاہتا ہوں. کچھ مجھے پتا بھی ہے پہلے، لیکن آپ سے بات ایسے ہی کریں گے کہ جیسے پہلی دفعہ میں آپ سے مخاطب ہوں. ہاں جی، جو آپ کو پتا ہے پہلے وہ مجھے بتا دے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو کے علم میں کیا ہے ہمارے بارے میں. وہ مختصر سا کوشش کریں کہ مختصر سا بتا دیں. ہاں جی، میں تو آپ کے بارے میں یہی سنا ہے کہ آپ کا جو مرزا صاحب ہیں ان کو آپ نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی آپ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. جب فوت ہو کے دوبارہ کہاں سے آنا ہے، اس کی جگہ آپ نے جو مرزا صاحب ہیں آپ کے وہ مسیح موعود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے دعوے اس سے پہلے کیے، لیکن آخر میں انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں جی محترم، پہلے تو یہ درستگی کر دیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ اس طرح ان الفاظ میں یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اگر میرے اعمال جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، اور اگر میں اس رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف کیا، یہ انعام مجھے کبھی نہ ملتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے وہ اس طرح نبی ہونے کا نہیں ہے جس طرح کے دوسرے انبیاء کا ہے، بلکہ ان کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا. یہ درستگی کر لیں. دوسرا جو آپ نے یہ میری پہلی درستگی ہے. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے امتی ہونے کا نبی کیا ہے، کوئی نئی شریعت والے نبی نہیں. میں نے اپنے کہا نا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پہلے دن بات کر رہا ہوں نا، تو بات چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ وہ امتی نبی ہیں، کوئی اور مسئلہ انہوں نہیں. نے چلے کوئی نئی اچھی بات شریعت یا اس طرح لوگوں کی طرح میں نہیں آپ کو سمجھتا کہ کوئی آپ نے نئی شریعت گھڑی ہے یا کوئی اس طرح کی بات نہیں میں کروں گا. محترم، میں جو آپ درست کی بات ہے وہی کروں گا. آپ کی بات سے جو دھوکہ لگ سکتا تھا لوگوں کو، سننے والوں کو، تو میرا یہ فرض تھا کہ میں لوگوں کو اس دھوکے سے بچاتا. اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ نبی آنے سے امت بدل جاتی ہے، نبی آنے سے شریعت کوئی نئی آ جاتی ہے، نبی آنے سے کچھ ہے کام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ایک علیحدہ سے امت بنا لیتے. تو یہ جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا، بہتر تھا کہ میں اس کا جواب ساتھ ہی دیتا. تو اچھی بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نہ تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے اسلام کا کوئی حکم رہ گیا تھا اس کو نافذ کرنا ہے، یا کوئی نئی بات جو ہے اس میں ایڈ کرنی ہے، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام جو آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بگڑ گیا، اس میں مختلف اختلافات پیدا ہوئے، مختلف فرقے پیدا ہوئے، تو اس میں حکم اور عدل کے طور پہ فیصلہ کن کردار ادا کرنا تھا، اور اسلام کو اس کی اصل حالت میں دوبارہ نافذ کرنا تھا. یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بنیادی کام. تو یہ بات کلیئر ہوگی. اب جو دوسرا عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ ثابت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کی وفات کا ہی ذکر کرتا ہے. جیسا کہ پہلے انبیاء یا پہلے انسان دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وفات پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو ہم ان کو زندہ نہیں مانتے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جن احادیث میں اس آنے والے کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے والا نہ تو دوبارہ آنا ہے، نہ اس نے دوبارہ جنم لینا ہے، جو کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. لہٰذا آنے والے کو بعض صفات کی وجہ سے اس کا نام دیا گیا ہے کہ اس کے بعض کام جو ہیں اسی طرح ہوں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے. تو اس وجہ سے اس کو اس کا نام دیا گیا ہے، جس کو ہم تشبیہ، استعارہ اور مجاز کہتے ہیں. تو یہ دوسرا عقیدہ جو آپ نے ہمارا بتایا وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہیں. اب بتائیں آپ کا سوال اگلا کیا ہے. اب
یہ جو آپ نے بات بتائی ہے اس کا بھی مجھے تقریباً پتہ ہی تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آپ مان جائیں اس بات کو, تو کیا آپ کا جو ہے عقیدہ وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی احمدیت ختم ہو جاتی ہے, یا اس کے بعد بھی آپ ایک منٹ سن لینا, یا آپ کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ بھی آ سکتے ہیں اور ہم بھی سچے ہیں؟ یہ بات کی ذرا وضاحت کر دیں کہ ان کے حیات سے آپ کا کیا مکمل خاتمہ ہے یا کو کچھ باقی آپ کی باقی رہ جاتی ہیں؟ محترم اگر آپ کو جماعت کے ساتھ تھوڑا بہت بھی جیسا کہ آپ بتایا کہ آپ کو کچھ علم ہے, یہ ہم پہ جو سینکڑوں اعتراضات کیے جاتے ہیں یا سینکڑوں مسئلے چھیڑ کے تو ہم سے بحث مباحثے کیے جاتے ہیں, ہمارا ایک ہی جواب ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم زندہ ثابت کر دو, باقی کوئی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آج سے ہی احمدیت ختم ہے پوری کی پوری, صرف میں نہیں, رضی صاحب نہیں, پوری کی پوری احمدیت. صرف ایک بات آپ نے ثابت کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمان پہ موجود ہے. صرف ایک مسئلہ ثابت کرنا, بجائے اس کے کہ کبھی آپ کوئی مسئلہ لے کے آ جائیں, کبھی کوئی مسئلہ لے کے آ جائیں, کبھی کوئی. تو جڑ پہ رکھے کلاڑا, اگر ہے کسی کے پاس صحیح آتے عیسیٰ کی کوئی دلیل تو لے کے آئے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات مجھے کلیئر ہوگی جی, کہ اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ کر دیا جائے, آپ نے بجری اچھی بات کی کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دیا جائے تو آپ کا عقیدہ جو ہے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ دوسری طرف آئیں, اگر حضرت عیسیٰ کی وفات ہم مان لیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں, تو کیا حضرت عیسیٰ کی وفات ماننے سے کوئی آدمی ڈائریکٹ احمدی ہو جائے گا, یا اس کے بعد کوئی اور بھی آپ سے جو ہے وہ رہنمائی لینی پڑے گی؟ نہیں, وہ کم از کم ایک پہلی سیڑھی جو ہے وہ چڑھ لے گا, تو انشاءاللہ جو اگلی منازل ہے وہ ہم اس کو طے کروا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ بنیاد جو ہے جس پہ اس نے اپنا عقیدہ رکھا ہوا ہے وہ جب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اگلی باتیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائیں گی. اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق ہم دلیل دے دیں گے. آگے سے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ اس کا کام ہے. نہیں, وہ تو اس کا کام ہے نا, لیکن یہ فاطر مسیح سے اکیلے سے یعنی آپ کو مکمل انسان احمدی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات چلے گی. آپ دوسری سیڑھی بھی بتا دیں. جب یہ طے کر لیں گے تو پھر اگلی بات کریں گے نا. پھر اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتر کے ساتھ یہ ذکر ہے کسی آنے والے کا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشن گوئی کی ہے اور وہ جو نشانیاں بتائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں, وہ وقت تقاضا کر رہا تھا کہ اس وقت وہ آنے والا آتا, تو دوسری سیڑھی یہ کہ پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت کے حالات, اس وقت کیا وقت یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ آنے والا اس وقت میں آتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہچان بھی ہم اس کے بعد جا کے کروائیں گے, پہلے وہ ضرورت جو ہے اس. جی بالکل, پہلے آپ نے یہ اس میں آپ سے سمجھنا پڑے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وقت کتنا دیں گے مجھے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں بات اخلاقیات کے دائرے میں کروں گا, اور جو جیسے آپ سے بعض لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آ کر کوئی بات نہ آئی تو مرزا صاحب کے اوپر کوئی اٹیک کر دیا, میں ایسی بات نہیں کروں گا. چلیں اچھی وہ بات اس کی ہے. وجہ بھی یہ ہے, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, یا آپ کو یاد نہیں, کہ ہمارے پڑوس میں میرے سب احمدی رہتے ہیں, ہمارے ان سے اچھے تعلق ہیں, تو میں کوئی ایسی بات بگاڑنا نہیں چاہتا. نہ مانو آپ کو پہلے بھی نہیں مان رہے تو وہ علیحدہ بات ہے, اور آپ بھی نہ مانے تو وہ علیحدہ بات ہے, اس میں تو کوئی ہمیں زبردستی نہیں ہے. محترم, یہ جو آپ آئے ہیں اور آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حق پہ ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو اچھے طریقے سے آئیں, اپنی دلیل پیش کریں. اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ماننا نہ ماننا تو یہ تو پھر ہر کسی کا خود پہ ہے. ہمارا کام جو ہے یا ان کا کام جو ہے وہ دلیل پہنچا دینا ہے, بات پہنچا دینا ہے. منوانا ان کا کام بھی نہیں ہے, منوانا میرا کام بھی نہیں ہے. تو ہم دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی دلیل اچھے طریقے, اگر جیسا کہ انہوں نے خود کہا, جیسا کہ بعض لوگ آگے بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, ہم اٹھا کے ان کو باہر پہنچا دیتے ہیں. تو جو اس نے دلیلیں اپنی طرف سے سمجھی ہوتی ہیں وہ اس کے پاس ہی رہتی ہے. تو یہاں پہ آئیں, اچھے طریقے سے بات کریں, جو آپ کی دلیل ہے وہ اچھے طریقے سے, کم از کم اگر میں نہ بھی مانوں تو دوسرے سننے والے جو ہے وہ تو مانے نا. تو یہ طریقہ. جی محترم, ہم نے کہا تھا کہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ آپ نے خود ہی بتا دیا تھا کہ حیات عیسیٰ آپ نے ثابت کرنی ہے, تو بسم اللہ کریں, حیات عیسیٰ جو ہے وہ ثابت کریں. رضی صاحب آپ بات کریں گے؟ آپ ایسا کریں کہ جو حیات عیسیٰ والے میرے پاس صرف اس وقت تو جو میں بتا سکتا ہوں وہ تمام حدیثیں ہیں جو آپ کو پتا ہے.
کہ وہ کیا حدیثیں ہیں. تو حدیثوں کے بارے میں یہاں پہ مسیح ابن مریم کا لفظ آیا ہے, آپ اس کی وضاحت کریں. باقی جو دو آیتیں ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں, مجھے پتا ہے وہ ہماری جو آپ نے ماننی ہے نہ میں نے ماننی ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, دونوں آیتوں کا مجھے بھی پتا ہے. نہیں تو محترم آپ یہ کیسے ہو جو ہے سکتا نا ہے کہ آپ نے دو آیتیں پیش کرنی ہے, نہ میں نے مانی ہے نہ آپ نے مانی, یہ آپ نے عجیب بات کی. چلیں وہ ہو وہ جاتا ہے بہت بعض دفعہ. وہ بہت دفعہ سنا ہے جی, میں نے وہ بہت دفعہ سنا ہے. آپ نے آپ کا جو ہے آپ سے لوگوں کو پیش کرتے ہوئے آپ کے ادھر بھی ہماری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, اس میں ہم نے وقت ضائع کرنا ہے. تو میں نے کون سا ابھی آپ کو حیات مسیح کا عقیدہ ثابت کر دیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی کر دیا ہے؟ محترم میں وہی آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ آیتیں ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہے, جیسا کہ آپ نے ہی کہا جی میں نے کون سا وہ مانی, لیکن دوسرے لوگوں کو تو آپ سنائیں گے نا, جو نیچے سن رہے ہیں ان کو تو پتا ہو, ان میں سے شاید کوئی مان جائے. تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں قرآن سے, اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ اول ہے. عقائد جو ہیں تو ان کے لیے جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے. باقی جو آپ نے دو باتیں اس میں ایڈ کی ہیں, ایک تو آپ نے کہا جی وہ نزول مسیح کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے والی حدیثیں ہیں. مطلب وہ بعد میں ہم ذکر کریں گے, آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. میں نے اپنی ابتدا ٹھیک ہے میں جی, کہہ دیا تھا کہ نزول عیسیٰ جب وفات ثابت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی احادیث میں آنے والے کا ذکر ہے وہ کوئی مسیل ہوگا, وہی عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو آپ نزول کو ہی اب دلیل بنانا شروع کر دیا اپنے حیات کی. تو آپ ابتدا غلط ٹھیک ہے نہ جی, کریں, قرآن ٹھیک ہے مجید سے ٹھیک ابتدا ہے ٹھیک کریں. ہے, بات میری مجھے بھی بولنے دیا کریں. تو جی بولیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو میں آپ سے سمجھا ہوں اب تک کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بنیاد جو ہے ہمارے اس بات کی وہ قرآن ہوگا, یہی کہا جی نا آپ بالکل نے؟ محترم, ٹھیک تو ہے, آپ کے نزدیک قرآن تو نہیں ہے کیا؟ نہیں ٹھیک ہے, میں مان گیا ہوں. ہاں جی تو چلے اچھی بات. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں کوئی حدیث نہیں پیش کر سکا آپ کو حیات مسیح پہ. اب آپ حیات مسیح کی حدیثیں بیان کریں, میں عام لوگوں کے سب کے سامنے یہ مان رہا ہوں کہ میں کوئی حدیث نہیں پیش کر سکا, نہیں محترم, سوری آیت پیش نہیں کر سکا. آپ کے پاس یعنی کہ حیات اور مسیح میں کی ادھر لکھ کوئی بھی آیت لیتا نہیں, ہوں. آپ ہاں جی, آپ کے پاس حیات مسیح کی کوئی قرآنی آیت نہیں کہ جس سے آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ہاں جی, یہ نہیں آپ کوئی نہیں مان. جی, نہیں ہاں کوئی جی. نہیں. احمد بٹ ہاں صاحب جی, میں انہوں مان نے گیا. کہا ہے کہ وہ لکھ بھی دیتے تو لکھ بھی دے ساتھ, اچھا ہاں ہوگا. رضی صاحب, آپ تھوڑی دیر ان سے بات کر سکتے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیں؟ میں نعیم 1 صاحب منٹ میں آتا ہوں. جی صحیح. احمد سے پھر آپ ہی جاری رکھیں, جب آپ آ جائیں, بہت اچھی گفتگو جاری ہے. تو نعیم صاحب آپ لکھ کے دے دیں, ہم انتظار کرتے ہیں. پیپر پینسل ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی, ہے جی بالکل. آپ لکھ کے دے دیں ابھی. کہ میں آپ کو جو بول رہا ہوں اس پہ اعتبار نہیں ہے, لکھنے سے یہ بھی تو لکھا ہی جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حیات مسیح کی. آگے چلے, آپ اچھا فاطمہ مسیح کی ٹھیک جاتے ہے ہیں پیش کریں ٹھیک مجھے. ہے, میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں 1 سیکنڈ, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نعیم صاحب, آپ حیران ہوں گے, یہاں مسلمان ویڈیو پہ باتیں کہہ کے اس سے مکر جاتے ہیں اگلی ٹرن میں. نہیں ٹھیک ہے نہیں, ادھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. 1 سیکنڈ مجھے دیں. آپ لکھ لیں, دور کر کے لا دیں تھوڑا. یہ میں یہاں سکرین پہ لا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو عوام کے لیے. میرے ٹھیک ہے پاس جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک سیکنڈ دیے, کوئی دلیل نہیں ہے. یہ آپ کے ہاں جی ٹھیک ہے. الفاظ ہیں, یہ سارے دوست دیکھ لیں کہ یہ ان کا واضح طور پہ ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے تسلیم کیا الحمدللہ کہ میرے پاس حضرت عیسیٰ کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پہلی بات واضح ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن سے آپ حیات ثابت نہیں کر سکتے, اور عقیدہ جو نہیں ہوتا ہے جی, میرے بھائی وہ قرآن سے ہی قطعی الدلالہ سے ثابت کرنا ہوتا ہے. اب آپ اگلی بات کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے کرنا ہے فاطمہ مسیح کے بارے میں مجھے بتانا ہے. اگر تو میری سمجھ آئی, مجھے کوئی آج سمجھ آئی تو میں کہوں گا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. اگر نہ آئی تو میں آپ کو کہوں گا کہ میں اس میں نہیں سمجھتا. اچھا, تو اس سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے نا آپ کو تھوڑی سی چند چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ مجھے لکھا دیں, جواب دے دیں, چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا, پہلے میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ
آپ وفات مسیح کے دلائل دیں. میرے محترم نعیم صاحب آپ بہت اچھی یہ بات. سوری ایک منٹ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہ میں بعد میں لیتا ہوں, میں بعد میں مجھے نا یہ یاد بھول جائے گا. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ میں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, تو کیا جی پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے اچھا نہیں جواب سننا شروع والا. نہیں سننا ہے, میں نے سننا ہے ابھی بات, لیکن مجھے یاد بھول جانا ہے نا. میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں پہلی دفعہ اس طرح بات کر رہا ہوں, تو مجھے تو آپ نا اس چیز لکھ کا لیں, فائدہ دیں تھوڑا آپ سا. لکھ لیں, آپ کے پاس پین ہے, آپ وہ سوال لکھ لیں, میں ہاں جی جواب دیتا ہوں, پھر آپ پوچھ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک سلسلے میں ہم جاری رکھیں بات. تو میں جو بات کروں, آپ نے کہا وفات مسیح پہ اب ہم آیات پیش کریں, تو مناظرہ تو جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ختم ہو چکے, کیونکہ آپ جس دعوے کے ساتھ آئے تھے وہ آپ پیش نہیں کر سکے. اب ہم سوال و ہاں جی جواب کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے, کیونکہ وفات ثابت کرنا میرا کام ہی نہیں میرے بھائی, دعوت تو آپ کا ہے کہ حضرت ٹھیک عیسیٰ ہے علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے. جب آپ وہ ثابت نہیں کر سکتے تو منازع ختم ہو چکا. اس کی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیات ثابت تھی تو وہ وفات شدہ ثابت ہوئے. ہر نبی کے متعلق کیا قرآن میں لکھے کہ وہ فوت ہو گئے؟ نہیں لکھا, لیکن ہم مانتے کہ وہ وفات پا چکے ہیں, کیونکہ وفات کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے. تو منازع تو الحمدللہ ختم ہو گیا. اب ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. بد سے بھی واپس آ گئے, تو آپ اپنے سوال پیش کر لیں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ختم ہو چکا. ابھی آپ بھول گئے ہیں کہ بٹ صاحب نے ابھی کہا تھا کہ یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے. جب کوئی پہلی سیڑھی چڑھے گا تو ہم اگلی بات کریں گے. تو ابھی تو سیڑھی آپ کی جو اصل ہے وہ باقی ہے. اگر آپ اگلی سیڑھی نہیں ثابت کر سکتے تو ایک کے چڑھنے سے تو بہت سارے لوگ ہیں جو فتح مسیح کو مانتے بھی ہیں, تو کیا اچھا, وہ سب تو نہیں نا احمدی ہو جائیں گے؟ آپ تو ابھی مانتے آپ کی سیڑھی باقی ہے, اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے تھوڑے سے وہ جو سوال ہیں ان کے جواب دے دیں. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کے, میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں آپ سے, جی تاکہ بعد میں جی ہمیں الجھن نہ پیدا ہو. جی ٹھیک ہے رضی صاحب, ان کو سوال کر لینے دیں. محترم میں آپ سے پھر گزارش کر دیتا ہوں, جو رضی صاحب نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا, تو وہ حیات کا وفات کا جو مسئلہ تھا اس پہ جو مناظرہ, باقی آپ کے جو اگلے سوال ہیں وہ آپ کریں. ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہمیں اس کے جواب آتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. باقی مجھے ایک بات پہ حیرت ٹھیک ہوئی, ہے میں اس وقت کمرے سے باہر جا رہا تھا جب میں نے یہ جملہ سنا کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا آپ بغیر دلیل کے عقیدے رکھتے ہیں؟ یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کو نہیں. تو اس کا مطلب ہے بغیر دلیل کے آپ یہ بات مانتے ہیں. اللہ دیکھیں نا, تعالیٰ کہتا جب میں ایک بات مان گیا ہوں تو آپ اب یہ بات جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے. اب میں بات گیا, اس کا آپ مجھے بعد میں پوچھ لیں, کیونکہ اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہے تو آگے نہیں ہم چل سکیں گے. میں ایک بات ہے مان گیا ہوں, سب کے سامنے مانا ہوں, ہم نے لکھ بھی لیا ہے, انہوں نے بھی ہاں لکھ لیا ہے, میں نے بھی لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے محترم, آپ ایسے کریں کہ جیسے کہ آپ نے کاپی پینسل رکھی ہے, ایک ایک لکھتے جائیں سوال, تو پوچھتے جائیں, ہم کوشش کریں گے میں یا رضی صاحب جو ہے اس کا جواب دیں. جی محترم بسم اللہ کریں. اچھا, پہلا بات یہ ہے کہ یہ سوال نہیں ہے, یہ بتانے والی بات تھی جو میں آپ کو میں نہیں بتا سکا, کہ جو یہ کشف وحی الہام ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کو بھی نہیں مانتا. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا, بھول گیا ہوں, کیونکہ بعد میں کہیں گے آپ نے بتایا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا اچھی بات ہے, آپ نے بتا دی ہے اور درمیان میں آپ کو یاد آ گیا. مجھے بھی اب درمیان میں ایک بات یاد آ گئی. ابھی آپ نے آگے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے وہ آپ کے نزدیک سچا جنتی فرقہ ہے. تو محترم اہل ہاں حدیث جی بھی کشفی الہام کے قائل ہیں. ابھی کہیں گے تو میں ان ٹھیک کے ہے, وہ حوالے قائل ہے بتا نا, دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ بھی لکھ لیتا ہوں. میں اپنے اہل حدیث مولوی سے ضرور پوچھوں گا اس کے بارے میں بھی. پہلے آپ سے اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے, جو آپ سوال دیں گے نا مجھے, وہ میں اپنے عالم سے بھی جا کر پوچھوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے ہی بات کرنی ہے, میں ادھر بھی پوچھوں گا, میں نے پوری تحقیق کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی لکھ دیا. کیا اہل حدیث, وہ بھی آپ نے کیا کہا, اہل حدیث کشف اور الہام کے قائل ہیں. اہل حدیث کشف اور الہام کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے لکھ لیا جی, میں لکھ لوں گا, ضرور پوچھوں گا جی. ہاں جی, یہ بھی لکھ رہے اچھا, ساتھ کہ میں اب ان کے بزرگوں کے حوالے جو ہے وہ دے سکتا ہوں جن پہ کشف اور الہام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلے اب سوال کریں آپ. اور نعیم صاحب سوال سے پہلے ایک منٹ. جو آپ کے عالم آپ کو جواب دیں گے نا, وہ بھی آپ نے یہاں ہاں جی, لانا ہے. اگر آپ کے عالم میں جرت ہو تو اس کو بھی یہاں لانا ہے ہاں ہاں, اسکرین میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جرت آپ کو دکھائی جائے گی جی, اگر آپ نے جرت ہی دیکھنی ہے تو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اچھا, صحیح ہے. اب پہلا سوال میرا یہ ہے, سوری, پہلا تو وہ آپ نے جو میں بتانا تھا وہ ہے. دوسرا یہ ہے,
مجدد، مہدی اور محدث میں کیا فرق ہے؟ ان میں سے کس کو الہام ہوتا ہے اور کون بیعت لیتا ہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ ہاں جی، مجدد کا کام ہوتا ہے دین کی تجدید کرنا، محدث جو ہے اس اچھا جی، کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ رضی صاحب بہتر یہ ہے کہ کیونکہ ریفرنس آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرنے ہیں تو آپ ہی ان سے بات کریں۔ محدث جیسا کہ پہلی امتوں میں بھی محدث تھے، اس امت میں بھی محدث ہے، یعنی کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ ایک منٹ ہمیں لکھ لینے دیں، ہم نے ابھی لکھا ہے، میں نے بھی یہ اپنے ساتھ بھائی کو بٹھا لیا ہے۔ ایسے مجدد دین کی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کرنے والا، تجدید کرتا ہے وہ آ کے، ٹھیک ہے، اس کو ہاں مجدد جی۔ کہا جاتا ہے۔ تو محدث محدث ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ محدث جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ تو مہدی مہدی اس کا لفظی جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ ہدایت دینے والا یا ہدایت یافتہ، یہ ہے میرا خیال۔ بالکل، ہاں جی۔ جی بالکل۔ تو اس کے ساتھ میرا یہ بھی سوال تھا کہ ان میں کون بیعت لیتا ہے اور کون بیعت نہیں لیتا؟ اس میں سے صرف وہی دعویٰ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعوے کا کہے گا، اور بیعت بھی ان میں سے وہی لے گا جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیعت لینے کا کہے گا۔ نہیں، یہ بات تو کوئی نہیں نا۔ اب آپ نے پہلے تو کہتے تھے عالم کو لانا ہے، تو ابھی آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کرنے ڈے پہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں آپ کے، میں نے وہ جو آتا ہے نا پروگرام، اس میں باقاعدہ سنا ہوا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کون بیعت لیتا ہے اور کون نہیں، تو آپ کیوں نہیں کھل کر کہہ رہے کہ کون بیعت لیتا ہے اور کسی کے اور کون بیعت نہیں لیتا؟ یہ کھل کر محترم، بتائیں۔ اگر آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے سنا ہے تو ہم نے قرآن کی وہ آیت پیش کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جب خبیث اور میں نے سارا نہیں سنا۔ ہاں جی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ جب خبیث اور طیب جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہے کہ ان میں وہ تمیز کرے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب اس کو اپنا نمائندہ بھیجتا ہے تو وہی آ کے پھر بیعت لے کے تو اپنی ایک علیحدہ جماعت بناتا ہے کہ تاکہ طیب جو ہے وہ پہچانے جائیں اور خبیث جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو جائے۔ آپ نے 3 لفظ بولے تھے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ان میں سے کیا محدث جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ بیعت لیتے ہیں؟ آپ کہتے لیتے ہیں تو لیتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو کہتے ہیں نہیں۔ مہدی کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا، جیسے ہم کہتے تھے آئے ہیں، لیکن اب تو میں مان گیا نا کہ مہدی نے نہیں آنا، کیونکہ فاطم سی جب ہوگی تو آپ کہتے ہیں کہ مہدی بیعت نہیں لیتا۔ آپ اسی طرح مجدد کے بارے میں اگر کوئی مجدد بیعت لیتا ہے تو کہتے ہیں لیتا ہے، اگر نہیں لیتا تو کہتے ہیں نہیں لیتا۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ آپ بہت جلدی میں ہے، آپ نہ دھیان سے بات سنیں۔ آپ نے ایک پہلے سے سوچا ہوا کہ میں نے یہ کہنا ہے اور اس بات پہ کہیں جا کے میں نے کسی کو پھنسانا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات جو ہے نا وہ سوچ کے تو وہ آئے۔ آپ نے 3 الفاظ پوچھے تھے، جی مجدد کیا ہوتا ہے، محدث کیا ہوتا ہے، ہاں جی، یہی پوچھا تھا نا، اور تیسرا کون سا تھا؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھا تھا، ساتھ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان میں بیعت کون لیتا ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کا مسئلہ 3 کا پوچھا تھا آپ نے، مجدد کا، مہدی کا، محدث کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجدد، ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجدد جو ہے وہ تجدید دین کرتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ میں نے ان کی آپ کو لفظی معنی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان گیا۔ آپ نے جہاں پہ پہنچنا ہے نا وہاں پہ پہلے پہنچ جائے۔ آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ بات میں یہی نہیں، بات آپ کو میں جو آسان سی بات ہے، میں نے اب میری پہلے سن لیں جی، آپ اپنی سنا لیں، کر لیں، اس طرح بات نہیں بنے گی کہ آپ بھی کرتے جائیں میں بھی کرتے جائیں، آپ پہلے کر لیں۔ ہاں جی محترم، آپ نے تعریف پوچھی تھی کہ مجدد کس کو کہتے ہیں، محدث کس کو کہتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو ان کی تعریفیں بتائی کہ محدث کی۔ اب آپ نے اس میں یہ ایڈ کر دیا جی ان میں سے بیعت کون لے گا، تو میں نے اس کا بھی بتا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ بیعت لینے کا کہے گا وہ لے گا۔ اس لیے کہ ہر محدث جو ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے وہ بیعت نہیں لوگوں کی لینی شروع کر دیتا۔ تو پہلے آپ پوری طرح یا تو بات سمجھیں۔ آپ پوچھا مجھے کہ مجدد کس کو کہتے ہیں، جب میں نے وہ بتایا تو آپ نے کہا جی بیعت کون لیتا ہے۔ وہ ان کا کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بیعت لینی۔ تو آپ 2 مختلف باتوں کو اس طرح مکس کر کے تو میری طرف منسوب نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا وہی بیعت لے گا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اب چلے آگے، اگلا سوال جس کو بھی کہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آپ، میں نے آپ سے ایسے پوچھا تھا، آپ سن لیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا مجدد، مہدی اور محدث میں کیا فرق ہے، وہ آپ نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا ان میں سے کس کو الہام ہوتا ہے اور کون بیعت لیتا ہے، وہ آپ یہ کلیئر نہیں کر رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ کہے گا، ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں۔
آپ نے یہ نہیں مجھے وضاحت دی کہ محدث کو لیتا ہے بیعت، مہدی لیتا ہے یا مجدد لیتا ہے، یا تینوں لیتے ہیں یا تینوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا. پھر آپ نے نہیں سنا تو میں نے بتا دیا. ایک ہی شخص مجدد بھی نہیں ہو یہ سکتا ہے، سنیں گے تو تب نا. ایک ہی شخص مجدد بھی ہو سکتا ہے، محدث بھی ہوگا وہ، اور وہ مہدی بھی ہو سکتا ہے. تینوں شخصیتیں ایک بھی ہو سکتی ہیں، تینوں علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کلام کرے لیکن وہ مجدد نہ ہو، اس کو تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا نہ کیا ہو، وہ مہدی ان معنوں میں نہ ہو جن معنوں میں ہم نے مہدی کا عقیدہ رکھا ہوا ہے. بے شمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے لیکن نہ وہ مجدد ہوتے ہیں نہ وہ مہدی ہوتے ہیں. یہ مجدد اور مہدی ہونے کا بھی دعویٰ وہی کرے گا، وہ محدث کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو مہدی ہے یا تو مجدد ہے. ورنہ ہر بندہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے وہ لازمی نہیں کہ مجدد بھی ہو اور مہدی بھی ہو اور وہ بیعتیں بھی لیتا پھرے. آپ نے اپنی طرف سے ایک تصور گڑھا ہوا ہے، اس کو ہماری طرف منسوب نہ کریں. تو آپ روزانہ لوگوں سے اتنی بحث کرتے ہیں، اتنا آپ کا ہے، تو آپ نے، میں نے آپ سے پہلے دن کیا ہے تو آپ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے پہلے سے سوچا ہوا ہے. آپ اتنے عالم ہیں، آپ نے پوری دنیا کو للکارا ہوا ہے. میں نے وہ آپ کے پروگرام سنے ہیں جہاں پہ آپ کے اگلے دن وہ ایک منٹ بات سن لیں. میر سلیم صاحب جو تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سے جو بھی آ جائے. تو اب یہ جو چھوٹی چھوٹی بات ہے نا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ حکم دے گا. حالانکہ آپ کا جو وہ پہلے پروگرام آتا تھا نا، وہ اس کا مجھے آپ نام نہیں یاد، وہ آپ کے میرے احمدی دوست نے مجھے سنوایا تھا. اس میں انہوں نے صاف بتایا تھا کہ مہدی جو ہے وہ بیعت لیتا ہے اور محدث جو مجدد ہیں وہ بیعت نہیں لیتے. تو آپ میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں، حالانکہ وہ آپ کے ہی مربی تھے جنہوں نے اس بات کو علیحدہ سے بتا دیا تھا. اچھا چلو چھوڑیں، ٹھیک ہے جی، اگلا سوال کریں. اس میں تو آپ نہ سچے رہیں گے نہ میں. نعیم صاحب ایک سیکنڈ، آپ کو میں نے میوٹ کیا. آپ نے یہ جو اندر بات کی اور کہہ دی اس کو چھوڑے، اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہنا کہ ایک مربی نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ہمارے آگے وہ ویڈیو نہیں ہے. جو ہم نے آپ کو بات کی ہے وہ جماعت کی تعلیمات کے مطابق ہے. امید ہے کہ ان مربی صاحب نے بھی یہی بات کی ہوگی. اگر انہوں نے وہ بات کی جو آپ نے کی ہے، ان کو غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے ان کو حجت نہیں ماننا. ٹھیک ہے، ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات آگے آپ کے آگے پیش کی، لیکن کسی مربی نے یہ بات نہیں کی ہمارے علم میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایسے ہوا میں اگر باتیں کریں گے، آپ کو ہم ثبوت مانگیں گے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. تو ہم نے آپ کو جواب دے دی. یہ مناظرہ نہیں چل رہا، آپ کے سوال ہے، ہمارے جواب. آپ نے ماننے ہیں ماننے، نہیں ماننے نہ ماننے. مناظرہ تو شروع میں ہی ختم ہو گیا تھا میرے بھائی. تو آپ اگلا سوال اب کریں. جی نہیں بھائی پہلی بات تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مناظرہ ختم ہو گیا تھا، یہ مناظرہ ابھی شروع ہوا ہے. ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو ہے آپ نا، میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے پھر بیچ میں وہ ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی. میرے پیارے جو بھائی، آپ میں سمجھاؤں نا ناراض نہ ہو. آپ کے دین کو، میں یہی میرے پیارے نعیم صاحب ایک سیکنڈ، آپ ناراض ہو رہے ہیں. مناظرے کے شاید آپ کو اصول نہیں پتا. مناظرے میں پہلے آپ نے دعویٰ کرنا ہوتا ہے میرے بھائی. اس میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہو رہا. یہ تو آپ سوال و جواب کریں، یہ مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرہ ہمارے اصول پہ ہوگا. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے میرے بھائی، دعویٰ پیش کریں. ابھی مناظرہ جاری ہوگا، ابھی سوال و جواب کی نشست ہے. اس میں آپ کے واپس جواب نہیں آئیں گے. یا آپ ہمیں سوال کریں، ہم اپنی عقل اور علم کے مطابق جتنا ہمیں تھوڑا علم ہے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوال و جواب. یہ مناظرہ نہیں چل رہا میرے بھائی. مناظر میں ایکول ٹائم ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، ایک جو مدعی ہوتا ہے، ایک مدعی علیہ ہوتا ہے، اور ان کا پیار محبت سے گفتگو ہوتی ہے کہ ایک نتیجے پہ وہ پہنچے. ایک کا دعوت، اس نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ سوال و جواب چل رہا ہے. یہ نہ کہ ابھی مناظر شروع ہونے لگے. کچھ نہیں شروع ہونے لگا. مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے میرے محترم بھائی، ناراض نہ ہو. آپ اپنا اگلا سوال پیش کریں، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. پیار محبت سے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بہت لوگ سن رہے بھی الحمدللہ. تو آپ کا اگلا سوال کیا ہے میرے محترم بھائی؟ میں اگلا سوال سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ واقعی مجھے مناظرے کا نہیں پتا. میں نے آپ سے پہلے ابتدا بولا تھا کہ میں پہلے دن یہ بات کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا میں ایسے ہی کرتا ہوں. یہ بات میں لکھ لیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے، مناظرے میں اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو نبی رسول میں فرق سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کا میں نے سنا ہے کہ آپ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس سے ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی سی.
ہاں جی السلام علیکم رضی صاحب آپ ہی کر دیں اس وقت. جی تو نعیم صاحب اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت میں آپ کو مختصر بات کہوں گا, اس سے انشاءاللہ سب کچھ واضح ہو جائے گا. ہمارا اور آپ کا دونوں کا ہاں جی عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول تھے. کیا میں نے صحیح بات کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نبی تھے اور رسول بھی رسول تھے. اور وہ شریعت لائے تھے. ٹھیک ہے آپ کے ٹھیک ہے نزدیک رسول جو ہوتا ہے وہ شریعت لاتا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام شریعت لائے تھے یا نہیں؟ نہیں کیا وہ نہیں نہیں نبی تھے یا رسول تھے؟ وہ ان کو رسول لکھا گیا ہے میرے خیال قرآن میں. تو وہ تو نہیں شریعت لائے. ہاں جی وہ نہیں لائے. تو ہمارے نزدیک قرآن کے مطابق نبی اور رسول دو ٹرمز ہیں جو کہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اہل حدیث علماء یہ جانتے ہیں, اور آپ اپنے عالم کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ٹھیک رہا ہے امت میں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت نہیں ٹھیک لائے, ان کو نبی بھی کہا گیا, رسول بھی کہا گیا. ہمارے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں, ہر نبی شریعت نہیں لاتا, ہر رسول شریعت نہیں لاتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا اس پہ موقف واضح ہے. یہ آپ کے سوال کا میں نے مختصر یہ جواب دیا کہ قرآن کے مطابق ان میں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, یہ جواب تو مختصر ہی چاہیے تھا, آپ نے دیا. لیکن مجھے یہ بتا دیں آپ نے کیا کہا اہل حدیث عالم سے, کیا بات کروں, کیا مجھے یہ بتائیں نا, تاکہ میں ادھر سے بھی, جو میں دوبارہ بھی آنا ہے میں نے, اس لیے مجھے ادھر کی باتیں بتاتے جائیں تاکہ میں نے, کیونکہ اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے ہاں جی احمد سر آپ بول رہے ہیں, احمد سے بھی جی نہیں معذرت مجھے جی نعیم سے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے اہل حدیث عالم کو بھی یہ پوچھ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول کہا گیا, وہ تو نہیں شریعت لائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی کہ مسیح پھر آئے گا, نبی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا, نبی بھی کہا گیا, شریعت کے ساتھ تو نہیں وہ آ رہے آپ کے نزدیک. تو یہ میں آپ سے بات کروں کہ نبی رسول ہمارے نزدیک قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق ایک ہے, اس میں فرق نہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. مسلمانوں میں بھی بہت ہیں جو کہتے ہیں ایک ہی اس کا مطلب ہے. یعنی میں یہ لکھ لوں کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے. جی یہی ہے نا؟ ہاں ہاں یہی جی بتایا مجھے, جو میرے سمجھ آیا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ایک ہی چیز ہے. اچھا جی, آگے اگلا سوال ہے, ایک آدمی سے اللہ کن طریقوں سے کلام کرتا ہے؟ جو قرآن مجید میں طریقے بتائے گئے ہیں وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جی یہ قرآن کی آیت سورہ مومن کے, وہ میں کھول ہی دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ میں آپ کو آیات دکھاؤں گا اسکرین پہ, ان کو آپ پھر لکھ لیں آیت نمبر, تاکہ آپ بعد میں ان کو خود بھی دیکھ سکیں اور اپنے ترجمے میں بہتر ہے بھی. آپ ویسے ایسے بہتر ہے آپ ایسے بتا دیں, میں لکھ لیتا ہوں. آپ ہاں مجھے تو پتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق بھی دکھائیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سامنے آیت رکھ کر مجھے کچھ اور لکھا دیں. یہ مجھے جی اتنا اعتبار ہے آپ پہ. چیپٹر 42 ورس 51 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے, یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کرے. تو تین قسم کی کلام کا ذکر قرآن میں, ساروں کو اللہ نے وحی قرار دیا. تو تین طریقے یہ مجھے لکھا دیں. مجھے لگا جیسے آپ نے کہا ایک وہی, یہ ذرا نمبر سے لکھا دیں مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ واحین, ٹھیک ہے, اللہ کلام کرتے ہیں انسانوں سے تین طریقوں سے, وحی کے ذریعے سے, حجاب کے پیچھے سے, یا ایک رسول بھیجتا ہے جو اس کو اس سے وحی کرے. اچھا, یہ میں نے لکھا ہے ایک نمبر وحی کے ذریعے سے, دوسرا پردے کے پیچھے سے, یعنی حجاب کا میں نے پردہ ہی ہوتا ہے نا. تو تیسرا کون سا آپ نے بولا ہے؟ تیسرا کون سا بولا آپ نے؟ یرسل رسولن, کہ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے جو کلام کرے. یہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی, تیسرا طریقہ بتاتے ہوئے.
پیغام رساں فرشتے کو بھیجتا ہے. ہاں ٹھیک جی ہے. فرشتے کو بھیجتا ہے. یعنی یہ قرآن سے یہ 3 طریقے انسان سے عام انسان ہو یا نبی اس سے کلام کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. وہی پردے کے پیچھے سے فرشتہ. اچھا اس کے علاوہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دکھا بھی رہے تھے وہ جو 3 باتیں تھیں وہ میں نے بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ایمانیات آپ کی جو ہیں ایمانیات کیا ہیں جو اصل ایمانیات ہیں آپ کے نزدیک. ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ حدیث آپ نے ہماری والی ہے لیکن پھر بھی. ہاں جی حدیث جبرائیل کا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں جی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے، یہ حدیث کا آپ نے سنا ہوا ہے پہلے یا نہیں؟ اگر سنا بھی ہوا تو وہ اچھی طریقے سے نہیں سنا تو یعنی میں بعض آپ کو دفعہ ایک بات آپ بتا دیں. میں پوچھ رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ الایمان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا. جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث، کہ آپ نے ایمان لانا اللہ میں، ملائکہ پہ، پھر اس کی ملاقات میں ایمان رکھنا ہے، رسولوں پہ، اور جو آخرت ہے اس پہ آپ نے ایمان رکھنا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث کتاب الایمان حدیث 50. ٹھیک ہے. تو مجھے اب نا میں اتنی عربی نہیں جانتا. آپ نے مجھے جو سمجھ آئی ہے ایک اللہ پہ، فرشتوں پہ، ہاں جی ایسے ہی ہے نا، دوسرا فرشتوں پہ ایمان جی، تیسرا رسولوں پہ نہیں، اللہ کی ملاقات، اللہ کی ملاقات کہ آپ نے اللہ سے ملنا ہے. اچھا جی ایک منٹ میں نیچے لکھ لیتا ہوں جی. ایمانیات اللہ کی ملاقات، ہاں جی دوسرا رسولوں پہ ایمان، قیامت پہ، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان. ٹھیک ہے. یہ ہوگی 1 2 3 اور 4 ہیں 4 چیزیں. 5 چیزیں. اللہ اچھا میں نے فرشتے، لکھا ہے میں نے کون سا نہیں لکھا؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی ہاں فرشتوں پر ایمان، یہ رہنا سوری یہ رہ گیا تھا جی. اچھا اس میں نا یہ تو میرا ویسے سوال تو نہیں تھا لیکن ایک آپ سے ایک ضمنی بات کر رہا ہوں جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے جب وہ آپ دکھا رہے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے نا ابھی جی اس کا میں آپ کو صاف جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں. اب میں آپ کو فرق یہ بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ رسولوں پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے. میں اس کے الٹ کہتا ہوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اضافی ایمان بھی رکھتے ہیں یعنی بعد میں مرزا صاحب پر بھی. یہ فرق ہے. کمی نہیں آپ کرتے، آپ میرے نزدیک آپ ایک چیز کی زیادتی کرتے ہیں. نہیں، ہم کوئی زیادتی نہیں کرتے. آپ نزول مسیح کے منتظر ہیں نا؟ نہیں اب تو نہیں ہے نا، آپ نے ہماری بات ہو گئی ہے نا، اب نہیں ہوں میں. اچھا پہلے آپ تھے اب آپ نہیں ہیں. اچھا ہاں جی پہلے تھا اب تو اب میں کہوں میں نہیں ہوں ایمان رکھتا تو آپ کہیں گے ابھی آپ نے بولا ہے تو اب تو اسی حساب سے بات ہوگی نا. آپ نے ماشاءاللہ لائیو ابھی تسلیم کے کہ آپ اب نزول مسیح کے منکر. ایک سیکنڈ بات سننے نعیم صاحب، آپ نے پہلے ثابت کیا تھا کہ حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب آپ ایک سیڑھی اوپر آ گئے، آپ نے کہا یار میں تو وفات مسیح کا قائل ہو گیا ہوں. یہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہ کہ میں نے دلیل پیش نہیں کی اور آپ مان گئے کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نزول مسیح کی جو احادیث ہیں ان کے آپ منکر ہو چکے ہیں جو متواتر ہیں. اب یہ سوال نہیں ہے ہمارا، باقی اس کے بارے میں میں ضرور آپ سے بھی پوچھوں گا اور ادھر سے بھی کروں گا تحقیق کہ ہاں پھر نہیں یہ ان کا وہ دوسرا ہے مجھے پتا ہے. میرے پیارے بھائی دیکھیں میں نے ابھی آپ سے وہ بھائی آپ سے بھی میں پوچھوں گا، میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ اب میں نے ان کا کیا کرنا ہے کیونکہ آپ نے
فاطم سی کی جو دلیل ہے وہ آپ نے، میں آپ سے بولا تھا مجھے قرآن سے بھی بتا دیں، آپ نے کہا نہیں جی بات ہی ختم ہوگی، ہم نے قرآن سے نہیں کرنی، تو کم سے کم حدیثیں تو بتا دیں گے نا آپ نہیں یہ آپ کہ وہ میرے حدیثوں بھائی، کا آپ میرے بھائی کیا دیکھیں، کرنا ہے. غلط بات نہ کریں نعیم صاحب. آپ نہیں عمر کون سی میں غلط سے بات ہے جی اس میں؟ ایک سیکنڈ آپ عمر میں سے بڑے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ آپ غلط بات کریں. تو میری آجزانہ نہیں درخواست ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو سچ بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں نے کہا کہ قرآن سے میں آپ کو دلیل نہیں دے سکتا، یہ میں نے نہیں بات کی، ٹھیک ہے؟ میں نے میں نے آپ کو کب کہا کہا، ہے جی؟ ابھی آپ نے سوری، کہا 2 سیکنڈ میں نے، پہلے. اچھا ایک منٹ سن لیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن سے دلیل نہیں دے سکتے. میں نے آپ سے بولا تھا کہ جب میں نے حیات مسیح پہ دلیل نہیں دے سکا تو آپ فاطم مسیح کی دلیل دے دیں. آپ نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا ہے. جی جب آپ نے حیات مسیح مان لی تو ایک ہی بات ہے کہ مجھے یہ نہیں، آپ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے فاطم مسیح کی آپ کو دلیلیں دینے کی اب ضرورت نہیں رہی. آپ نے یہ ہاں کہا تھا، جی مجھے پتا ہے ہاں آپ دیتے ہیں دلیلیں. جی میرے میں یہ پیارے نہیں کہہ رہا بھائی، کہ آپ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے پھر صحیح ہے بات. میرے پیارے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے. البینہ علی المدعی، جو دعویٰ کرے اس نے دلیل دینی ہوتی ہے. میں نے کیوں دلیل دینی ہے؟ حیات مسیح کے قائل آپ ہیں، دلائل آپ کے ذمے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، وہ آپ کا بیان آ گیا الحمدللہ. ہاں جی اب دوسری آ بات، گیا، ایک ٹھیک ہے سیکنڈ جی. میرے بھائی، ایک سیکنڈ. اب میں آپ سے یہ ہاں سوال جی. اس وجہ سے پوچھوں کیونکہ آپ نے کہا میں زیادتی کر رہا ہوں ایمان میں. میں نے آپ کو کہا نہیں، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ قرآن احادیث. ہم نزول مسیح قرآن سے ثابت کریں گے، ہم نزول مسیح احادیث سے ثابت کریں گے. تو زیادتی ہم نے کوئی نہیں کی کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی ہے، پھر آپ کو پہلے لائیو تسلیم کرنا پڑے گا. اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی جو بھی ہیں، یہ سارے فرقوں نے ایمان میں زیادتی کی کیونکہ وہ سب نزول مسیح کے قائل ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے اور نبی ہوں گے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ قرآن کی آیات بھی منسوخ کریں گے. تو آپ یہ لائیو بیان دے ٹھیک ہے، سکتے ہیں میں ابھی سمجھ کہ گیا ہوں آپ کی بات، آپ یہ یعنی لائیو، آپ ایک سمجھ گیا ہوں سیکنڈ جی میرے میں. بھائی، ٹھیک ایک ہے جی، سیکنڈ. آپ بھی کہتے آپ ہیں یہ ٹھیک ہے. میرے بھائی آپ یہ لائیو بیان ابھی دے سکتے ہیں کیا؟ کہ آپ نے کہا کیونکہ ہم نے مرزا صاحب کو نزول مسیح کی پیشگوئیوں کے اوپر ماننا ہے، تو کیا آپ یہ لائیو کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی یہ سب کیونکہ نزول مسیح کے قائل ہیں اور مسیح نبی اللہ کا انتظار کریں، انہوں نے بھی ایمان میں زیادتی کی ہے؟ یہ دیکھیں، ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا. ابھی میں آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا ہے سوالو جواب، یہ جو دوسروں کی باتیں ہیں نا، یہ میں نے کہا ہے میں لکھ رہا ہوں، آپ مجھے لکھا دیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا، پھر بھی آپ سے بات کروں گا. یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ ابھی جو آپ کا دل کرے وہ آپ مجھ سے منوا لیں. آپ مجھے لکھا دیں کہ یہ سوال ٹھیک پوچھ کر آنا ہے، میں ٹھیک ہے. ضرور پوچھوں گا. میں نے ایمان میں میرے بھائی لکھا دیں. کوئی زیادتی نہیں کی. میں نے بس مسیح ٹھیک ہے، کا جو نزول ہے اس کو ماننا ہے. اگلا سوال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کس طرح کسی عام انسان کو پتا چلے گا کہ میرا الہام شیطانی ہے یا رحمانی؟ فرض کی آپ کے الہام کے، میں تو نہیں ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپ کو الہام ہوا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے ہے؟ یہ بہت اچھا اس کی سوال ہے. مختصر سا جواب دے دیں. جی مختصر سا. میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس میں نا حضرت مرزا صاحب نے ایک کتاب اس پہ لکھی ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں، آپ کا انشاءاللہ مزید ایمان آپ کا بڑھے گا، کیونکہ یہ بہت زبردست کتاب ہے. اور اس کو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے انہوں نے اس کا سر کا بھی کیا ہوا، یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اس پہ بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آ جائے گی چند دنوں میں. تو اس میں یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں یہ ہے، ایک سیکنڈ مجھے دے، میں بس وہ لسٹ کھول لوں. مجھے ایک سیکنڈ. رضی صاحب وہ ادھر دیکھ لیں گے، وہ والا تو نہیں دیکھ رہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے ایک حوالہ. حوالہ بتا دیں، ایک منٹ حوالہ بتا دیں، لکھا دیں، مختصر میں حوالہ بتا بتا دیں. دیتا ہوں، باقی وہ رضی صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ نے ایمان میں اضافہ کیا ہے. مجھے اس سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک نبی کو زائد مانتے ہیں. محترم، آپ کسی نبی کو زائد نہیں مانتے. جو نبیوں کی تعداد ہے جو بھی ہے
قیامت تک جو بھی ہے وہ ہم اسی کو اتنا ہی مانتے ہیں, اس میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. تو جو سننے والے ہیں ان کی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ جب مساق النبی لیا گیا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا وہ بنا چکا ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے چکا ہے. تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہے قیامت تک وہ سارے اس میں شامل ہیں. اب معین تعداد نہ آپ کے علم میں ہے نہ میرے علم میں ہے, کم و بیش کہتے ہیں کہ 1,24,000 ہے. تو اب جو بھی آئے گا وہ 1,24,000 میں ہوگا, اس میں ہم نے اضافہ کو نہیں کیا, جیسے کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جی اب 1,24,000 اور ایک نبی کو مانتے ہیں. تو یہ وہ آپ کو غلط بتاتے ہیں. ہم جتنے بھی ہیں جو کم و بیش تعداد ہے اسی کو مانتے ہیں, اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. جی رضی صاحب وہ دیکھ لیں, یہ والا تھا. آپ نا میری بات سمجھ نہیں سکے, میں نے زیادہ آپ کو کس طرح کہا تھا. نعیم صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے سوال پوچھا. جی احمد صاحب, وہ میں جو حوالہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس میں ضرورت الامام کے, اس میں مسیح موعود علیہ السلام کی جو لسٹ ہے وہ میں آگے ان کو دکھا تو مختصر اس کا بتا دوں کہ قرآن اس کا معیار ہے, جو قرآن کے مطابق ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ شیطانی اعلان ہے. یہ اس کی مختصر تعریف ہے. صحیح بات. اور یہ بعض اور بھی ایڈیشنز ہیں, یہ آپ اپنے وقت میں پڑھ لیں. مسیح موعود 10 نشانیاں دیں کہ سچے الہام کی کیا تشریح, کہ سچے الہام کی کیا پہچان ہے. اور میں آپ کو محمد حسین بٹالوی صاحب کا بھی ایک مزید بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ آپ کے عالم, آپ اہل حدیث ہے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے سارے الہامات جو ہیں وہ سچے نکلے تو وہ شیطانی ہو ہی نہیں سکتی. یہ براہین احمدیہ کی جو ریویو ہے اس میں انہوں نے یہ بات بتا دی. تو یہ بھی ایک معیار ہے کہ وہ سچے نکلتے ہیں الحمدللہ. تو مسیح موعود کی سچائی ان سے بھی واضح طور پہ ہم ثابت کرتے ہیں. جی اگلا سوال پوچھ لیں. اور بھی بہت ممانعت تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بھی دے سکیں, لیکن آپ سے بہت مزہ آ رہا ہے. جزاک اللہ. یہ جو آپ نے نا بتایا نا کہ وہ 10 نشانیاں, جو وہ حوالہ بتا دیں, حوالہ نہیں بتایا آپ نے, میں دیکھ لوں گا. ایک سیکنڈ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. یہ ضرورت الامام, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ضرورت الامام یہ کتاب کا نام ہے آپ کی کسی کا؟ ہاں جی, یہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتہ یہ بند ہی ہو گیا ٹائم, میں پھر کھول دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, میں ایکسیڈنٹ سے بند کر دیا تھا, معذرت میں کرتا ہوں. ضرورت الامام یہ ہے, جلد اس کی ہے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. وہ ویسے میں نے اسکرین پہ دکھا دیا تھا, لیکن میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ آپ نے کتاب کا لکھ دیا, ٹھیک ہے, میں دیکھ لوں گا وہاں سے. ابھی تو نہیں نا سب کچھ ہو سکتا. نہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پھر یہ پتہ لگ جائے. میں بس انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے, ایک سیکنڈ مجھے دے. یہ جلد 13 ہے, ٹھیک ہے, روحانی خزائن جلد 13. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی آپ, ٹھیک ہے, روحانی خزائن جلد 13. اور اس کے آپ جائیں گے صفحہ یہ جلد 13 کا کیا مطلب ہے؟ جلد 13 ضرورت الامام کتاب کا نام ہے, تو آپ نے بتایا نا ضرورت الامام کتاب کا نام ہے. جلد 13 کا کیا مطلب ہے؟ والیوم 13 روحانی خزائن, والیوم 13 روحانی خزائن میں 23 جلدیں ہیں. تو اس کی جو 13ویں جلد ہے اس میں مسیح موعود نے سچے الہام کی 10 نشانیاں قرآن حدیث سے بتائی ہیں. تو وہ لسٹ آپ اپنے وقت میں پڑھ کے اس کا آپ انشاءاللہ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بات کٹ گئی تھی, تو میں نے ضرورت الامام آپ نے کتاب کا نام بتایا ہے اور جلد 13 بتائی ہے, یعنی یہ کوئی کتابیں آپ نے کہا ہے کہ 23 جلد میں کتابیں ساری ہیں ایسے؟ ہاں اچھا, آ گیا مجھے یاد. ٹھیک جی, یہ بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی. ہاں جی. اور یہ پیج 489. تو کیا نبی, آگے چلیں جی, آگے چلیں جی. جی ہاں جی. کیا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ہیں سی موعود مرزا صاحب, انہوں نے کیا سارے قرآن کی تفسیر کی ہے یا کچھ بات حصوں کی ہے یا کچھ آیتوں کی ہے, جیسے آج کل بھی لوگ, یا ویسے جیسے آپ کی تفسیر صغیر ہے, تو مرزا صاحب نے کیا کیا ہے, کہاں تک کیا ہے؟ جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی.
پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی. ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے لکھ لینے دیں جی. اچھا جی، یہ میں نے آپ کو پوچھا آپ کے مسیح موعود کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے نہیں پوچھا. میں نے آپ کو دونوں کا بتا دیا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، مہربانی. پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی. ہاں جی، تو جن باتوں کی انہوں نے تفسیر نہیں کی ان جی کو کیسے پڑھیں گے؟ ان کو آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی، تو پہلی بات یہ جو میرے بھائی، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن وہ کتاب ہے قیامت تک نئے معنی نکلیں گے، یہ مسیح موعود کا واضح عقیدہ ہے. تو جو بعض ٹھیک ہے، آیات ہیں، جو مشکل آیات ہیں، ان کی تفسیر الحمدللہ مسیح موعود اور خلفاء نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جماعت کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے بھی مجلس عرفان میں ان آیات کی تفسیر دی ہوئی ہے جو مشکل آیات ہیں. ہاں بعض آیات متشابہ ہیں، ان کے متعلق تفسیریں دی جاتی ہیں جماعت سے بھی، علماء سے بھی. بعض آیات محکمات ہوتی ہیں جو کلیئر کٹ ہوتی ہیں، ان کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جو مشکل آیات ہیں ان کی تفسیر جو ہے، اگر جماعت میں آپ خلیفۃ المسیح کو خط لکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. خود ہی بھی غور تفکر کریں، اللہ آپ کے بھی دل میں سچا مطلب ڈال سکتا ہے. جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ کہتے ہیں الفوز الکبیر میں، یہ میں کل ہی حوالہ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی الہام کیا تفسیر کے متعلق. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ معنی کھولتا ہے. یہ قیامت تک جاری ہے میرے بھائی، قرآن کے نئے نئے مطلب کھولتے جائیں گے. ہاں ان کا تضاد نہیں ہونا چاہیے دوسری محکم آیات سے. تو جماعت میں الحمدللہ خلافت کا نظام ہے. تو جیسے آپ کو اگر کوئی آیت میں مشکل پڑے، آپ تو مولوی کے پاس شاید جائیں، وہ آپ کو جو مرضی کہہ دے، اس کی تو کوئی آپ کو ایک مولوی کچھ کہے گا، دوسرا مولوی کچھ اور کہے گا. ہم خلیفۃ المسیح کو لکھیں گے، خلیفۃ المسیح مسیح موعود یا دوسرے خلفاء سے جو انہوں نے مطلب بتایا وہ پیش کریں گے، اور خود ہی بھی جو ان کے مائنڈ میں بات ہے وہ ہمیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے ہمارے آگے تفسیر موجود ہو جائے گی، اور ہم بھی تفکر کر کے پیش کر سکتے ہیں. احمد بھائی صاحب اگر آپ نے مزید اس سوال پہ کچھ کہنا ہو. نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے سوالوں کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر جواب دیں، تاکہ وہ جو ایک دفعہ انہوں نے سوال بنائے ہوئے ہیں اور اس کا جو انہوں نے آخر پر نتیجہ نکالنا وہ نکال لیں. تو جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے نئے نئے معنی اور مفہوم جو ہے وہ قیامت، یہی اس کا معجزہ ہے کہ اس میں سے نئے نئے مفہوم جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے وقت کی ضرورت کے مطابق. جی اگلا سوال کریں آپ. اگلا سوال تو میں کرتا ہوں. بٹ صاحب آپ نا تھوڑی سی زیادہ کر جاتے ہیں بات، تو میں نہیں اس میں کوئی بھی برا مناتا. تو یہ رضی صاحب بھی ابھی کتنی دیر لگائی ہے انہوں نے، تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے دیا کہ ان کو بھی الہام ہوا یہ وہ. تو میں نے ان کو درمیان میں بتا دیا تھا کہ میں تو الہام کو مانتا ہی نہیں. پہلے جب مجھے آپ الہام منائیں گے پھر مجھے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیں. اچھا، تو آپ نے یہ کہا بات آپ ایک بھی یاد سیکنڈ، رکھیں کہ میں بھی آپ کا. ایک سیکنڈ، آپ نے کہا ہاں کہ جی، آپ الہام وحی کے قائل نہیں، اور جو بھی وحی الہام کا قائل ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے نا؟ ختم یہ ختم جو وحی الہام ہے نا، ہاں جی، اس کو، اور میں نے یہ لکھا ہوا ہے اس کو الہام جو ہے اس کو نبیوں کی وحی اور دوسری وحی کو میں علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہوں. ہم یہ جب میرا نبی کے ہی نہیں سوال قائل نہیں ہے. کسی نبی آنے کے. میرے ابھی آپ پیارے نے بھائی، مجھے یہ میرا ایک منٹ. سوال نہیں ہے. ہاں جی، میرا سوال کیا آپ سے یہ، آپ نے کہا بتائیں. ہے آپ وحی الہام کے قائل نہیں، تو آپ واضح طور پہ بیان کریں ہاں جو جی، وحی الہام کے قائل ہے وہ آپ کے نزدیک ختم نبوت کے منکر ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وحی الہام دو طرح کی ہے، ایک نبیوں کی وحی، ایک عام انسان کی وحی. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. مجھے پتا ہے آپ نے آگے سے جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا میں نے نکالنے کا سوال آپ نے بھی نکالے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کو کافی دنوں سے سن رہا ہوں. تو ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. جب ہم نبی کے قائل ہی نہیں تو نبی کی وحی کیسی؟ آپ اچھا، دوسری جو عام انسان کا الہام ہے اس کے بارے میں مجھے بات کریں. اس کے وہ آپ بادشاہ قائل ولی ہیں؟ اللہ نبی نہیں تھے. اس کے آپ قائل ہاں ہیں جی، عام انسانوں کو وحی الہام ہوتا ہے، اس کے آپ قائل ہیں میرے بھائی؟ نہیں جی میں نہیں قائل. نہیں جو نہیں نہیں میں دعویٰ نہیں قائل، کرے میں سیدھا جو کہتا ہوں. دعویٰ کرے کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہے؟
میرے حساب سے تو یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ منکر ہو جاتا ہے تو میں ہی مان لیتا ہوں منکر ہو جاتا ہے، میرے بھائی کیونکہ میں آپ عام سے وحی، اور میں سوال آپ کو پوچھا. ایک منٹ جی، ایک منٹ، میں آپ کو نا یہ آپ کا وحی اور الہام کا میں سارا عقیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بات کر لیں، اس طرح ہماری نا لمبی بات ہوتی جائے گی. میں نبیوں کی وحی اور الہام کو علیحدہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ نبی ہوتے ہیں تو نبی تو ہم مانتے ہیں کیا بانا نہیں، یہ ابھی میرا عقیدہ ہے، یہ آپ نے مجھ سے کوئی بنوایا نہیں کہ میں نبی کا قائل ہوں. دوسری جو عام انسانوں کی وحی ہے نا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. رضی صاحب اگر کہیں نا کہ میں نبی ہوں، اور رضی صاحب سچے نبی ہوں، آپ ذرا بات سن لیں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، آپ بہت لمبی بات کی ہے، مجھے بھی کر لینے دیں. اگر رضی صاحب کہیں کہ میں نبی ہوں اور واقعی نبی ہوں، اگر ان کو میں مانوں گا نہیں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اگر مانوں گا تو مومن ہو جاؤں گا. یہ میرا اب سوال نہیں ہے، یہ میرا سوال ہے تو ہی کیا ہے نہیں. آپ میرا سوال بتائیں آپ کیا ہے؟ سے یہ ہے، اگر کوئی شخص الہام کا دعویٰ کرے اور وہ نبی نہ ہو، کیا وہ ختم نبوت کا قائل ہے یا منکر ہے یا دونوں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں یار یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اور بات میں تضاد ہوتا ہے. نہیں، سوال مختصر ہے، اس کا آپ جواب اگر ہاں، آپ دے سکتے ہیں جواب دیں، نہیں تو اگلا سوال پوچھیں. میں کہتا ہوں اس کا میں آپ کو ہم مجھے لکھ لینے دیں، یہ بھی میں ضرور پتا کروں گا کہ جو اس طرح کے عام لوگ الہام کرتے ہیں نا، جس طرح آپ نے شاہ ولی یہ کہا کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ہاں یہ اچھا کیونکہ کیا آپ نے مجھے محمد یاد علی کرا دیا. مرزا صاحب، آپ جانتے ہیں محمد علی مرزا صاحب کو؟ ہاں جی، جانتا ہوں. ان کا عقیدہ جو بھی وحی الہام کشف القاء کا قائل ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایک منٹ تھوڑا ٹائم دیں، لکھ دیں. یہ کیا یہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو بھی آپ نے بولا ہے، جو بھی کشف الہام کا کہے کہ مجھے آتا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہے. بالکل. الہام کا ماننے والا ہو، یہ میں ضرور دیکھوں گا جی کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جو وحی الہام کا قائل ہو. اچھا، اگلا سوال پیش کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، یہ تو میں نے لکھا تھا کہ یہ اس میں کوئی آپ سے یہ پوچھنے والی بات نہیں کہ یہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آخر میں نیک ہو جائے گی تب قیامت آئے گی، یہ تو آپ کے متعلقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتا دیں اس میں اپنا ہمارا اختلاف نہیں ہے، ذرا آپ ہی بتا دیں تاکہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہمارا. جی نعیم صاحب، آپ کا انٹرنیٹ فریز ہو گیا، ہم آپ کا انتظار کریں، اور بہت دوست پیچھے بیٹھے ویسے رضی صاحب ایک سوال چھوٹا سا اور پوچھے کہ ان کے سوال ہیں کتنے؟ یہ نہ ہو کہ ہم 4-5 گھنٹے ان کے سوال ہی جو ہے وہ سنتے رہے اور جواب دیتے رہے، تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوال ان کے ٹوٹل ہیں کتنے، ابھی تک کتنے ہو گئے ہیں، مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں ایک دفعہ. ہاں ان کا تو انٹرنیٹ فریز ہو گیا، تو ہم ان کو دیتے ہیں چند منٹ. ہاں تو ان کو روم سے نکال دیں تو پھر دوبارہ ان کو ایڈ کر لیں. مجھے وری ہے کہ ان کو شاید پتہ ہوگا نا کیسے آنا ہے، ویسے آ جائے گا پتہ. نہیں وہ آئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، میں ان کو وہ خود ہی ان کا کینسل ہو گیا، تو ہم ان کو 2-3 منٹ دیتے ہیں. الحمدللہ احمد سے بہت بھائی میسج کریں کہ اچھے سوال ہیں اور خوشی سے یہ بات کے. احمد سے میں نے ایک لفظ کہا تھا جرت ہے، کیا یہ سخت لفظ ہے؟ اس کو نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں اس میں کس کو لگتا ہے کہ یہ سخت لفظ ہے. ٹھیک ہم ہے، تو یہی مجھے کہتے ہیں کہ جرت کریں اور آئیں اور اپنے آپ کو سچا پیش کریں کہ ہم سچے ہیں آپ جھوٹے ہیں، اور وہ ہاں اس سچائی کے ہمیں دلائل دیں. ہم تو ہمیشہ ہاں یہی کہتے ہیں. ایک احمدی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سخت لفظ ہے، مجھے پھر ڈر لگ گیا کہ میں تو بہت اچھی نہیں طریقے سے بات کر رہا تھا. بہرحال وہ میرا دعویٰ رہتا ہے، احمدی بھائی کوئی غلطی شاید محترم لگی ہے. ہاں رضی صاحب، یہ تو ایک عام سا لفظ ہے، بعض دفعہ ہم بھی انسان ہیں، ہاں بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں بڑے ناپ تول کے الفاظ بولتے ہیں، پہلے سے ہم بالکل. سوچتے ہیں پھر بعض دفعہ ہوتی ہے کوئی بات جو ہے انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی چلے نعیم صاحب آگے ان کے جی سوال ہے، نعیم تو جو صاحب میں کو نے لیتے سوال پوچھا نعیم صاحب ایک سوال کا جواب دے کے اس کے بعد اپنا سوال کر لیں. آپ کے سوال ہیں کتنے وہ بتا دیں. جی ایک سوال اور ہے بس، صحیح پوچھ لیں. چھوٹا سا ہے وہ. یہ آپ کا جو ریویو آف ریلیجن رسالہ ہے، یہ شروع کب سے ہونا شروع ہوا تھا؟ آپ کو تاریخ یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں بتا دیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو یہ شروع ہوا تھا 1902 میں، 1902 میں. 1902 میں. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے جی میرے سوال اب ختم ہو گئے ہیں جی تو ٹھیک ہے نعیم اب صاحب ہم جہاں سے جزاک اللہ بہت آپ کو بہت. آپ کو جی نعیم صاحب آپ کو زیادہ یاد جزاک ہوگا اللہ کہ ہم بہت کہاں سے بہت. شروع ہوئے تھے اسی طرف ہاں آ جی جاتے ہیں. ہاں جی ایک سیکنڈ نعیم صاحب آپ نا میرا ٹیلی گرام لے لیں. آپ کو ہم نے تقریباً 2 گھنٹے دیے تو اور بھی مہمان ہیں. اب ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 2 لیں گے. گھنٹے دیے ہیں جی آپ ہمیں. شروع سے یہاں یہ پہ بتا ہیں دیں نا. کس دن. اچھا ایک منٹ تھوڑی سی بات سن لیں. ہاں جی یہ دن بتا دیں کس دن لیں گے کیونکہ نا میں یہاں پہ کوئی یہاں پہ اور کام ہے مجھے دوسری طرح کے کرتے ہیں کوئی ذمہ دار یہ وہ تو ہم سے وقت بہت مشکل نکلتا ہے. اچھا تو آپ اب نا نا یہاں مجھے پہ دن اپنا بتا دیں. آپ مجھے یہاں پہ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھتے میں آپ سے رابطہ کروں گا. ابھی میرا کوئی آفیشیل پروگرام نہیں بنا کہ اس دن لائیو ہوگا اس ٹھیک ہے دن نہیں لکھیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دیا کروں 0. گا جب بھی میں لائیو ہوں. جی ٹھیک ہے مہربانی. 0347. مجھے اردو کے نمبرز آپ انگلش میں بتا دیں پلیز. ایک منٹ جی مجھے بھی لکھ لینے دیں مجھے بھی نہیں اس طرح آئے گا. 47 70 31 900 لکھیں جی 0347 جی 70 جی 31 31 500. ٹھیک ہے جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے ہم رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ نعیم تو صاحب. اگر ہم نے اب کچھ جی نعیم اب صاحب آپ نے اگر میں خود ہی نے رابطہ کرنا ہے. جی اگر میں نے کچھ سختی کی آپ کے ساتھ معذرت. ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے اچھی گفتگو کی ہے. آپ سے بہت مزہ آیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت بہت. ٹھیک ہے جی.